قال ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق، آٹے کی بے، گندم کی بے آٹے کے ساتھ اور ستو کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ یہاں اصول جو بنیادی طور پر ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اصل اور اس چیز کی جتنی فرع ہوتی ہے ان کی آپس میں بے جائز نہیں ہے، چونکہ مساوات قائم رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی طور پر اصول ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ لأن المجانسۃ باقیۃ من وجہ، چونکہ مجانست تو باقی ہے، بے آٹا ہے تو گندم کا، جنسیت تو اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، بھلے ستو ہو لیکن بنا تو گندم سے ہے، لہذا گندمیت تو اس کے اندر ہے، اسی وجہ سے مجانست من وجہ باقی ہے، تو برابری کیسے لائیں گے، ستو کو گندم کے برابر کیسے کریں گے؟ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی من وجہ لأنہما، چونکہ ستو ہو یا آٹا ہو دونوں کے دونوں من اجزاء الحنطۃ، اور وہ دونوں کے دونوں گندم سے، والمیعار فیہما الکیل، آٹے اور ستو کا بھی کیل ہے اور گندم کا بھی کیل ہے، لیکن الکیل غیر مسوم بینہما، دونوں کے درمیان آپ تساوی کر نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ایک برتن کو گندم کے ساتھ بھریں گے تو گندم کے تو دانے ہیں ان کے اندر خلا بھی رہتا ہے، لیکن جب آٹے کو بھریں گے تو آٹا تو ٹھوس ٹھوس کے بھرا جاتا ہے، تو کیسے کہیں گے کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ تو برابری تو نہیں آ سکے گی۔ غیر مسلم بینہما و بین الحنطۃ، گندم اور دونوں کے درمیان لاختنازہما فیہ وتخلخل حبات الحنطہ، اور اس وجہ سے کہ بھی جو ان دونوں کو اختناز ٹھوس کے بھرتے ہیں آپ، جبکہ جو گندم ہے اس کے دانوں کے درمیان تخلخل خلا رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ برابری فلا یجوز وان کان کیلا بکیل، تو کہتے جائز نہیں ہوگا اگرچہ آپ اس کو کیلی بھی کریں، کیلم بکیلن بھی کریں تو بھی برابری نہیں آ سکے گی۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ مُتَسَاوِيًا کیلن، ہاں آٹے کی گندم کے آٹے کی بدلے گندم کے آٹے کی بے یہ جائز ہے، سوام بے سوان بھی ممکن ہے، دونوں کو سیم، اگر دونوں برتن ایک جیسا ٹھوسیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر ٹھوسیں گے نہیں صرف نارمل بھر دیں گے پولا پولا تو پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں برابری تو ممکن ہے۔ لتحقق شرط ہے، دیکھیں ہمارے ہاں جو مائیاں بوڑھی بزرگ خواتین ہوتی تھیں، وہ جب نارملی ہوتا تھا جی ہمارا آٹا ختم ہو گیا ساتھ والے گھر سے آٹا لا دو، اگرچہ وہ آٹے کے بدلے آٹا ہے لیکن وہ اس کے ابھی وہ تو ادھار ہے، نسیہ ہے، تو کہتے ہیں یہ بے نہیں ہوتی، یہ بنیادی طور پہ قرض ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ قرض۔ لیکن اس قرض میں بھی ربا کے خدشے سے بچنے کے لیے یہ کہتی تھیں بزرگ عورتیں کہ پتر جب جا رہی ہیں نا تو انہوں نے کمی اٹا جس وقت بالٹی بھر دیو نا تو اس نے منڈ کے یعنی ہاتھ شت چنگا بھر کے اس نے کرنا، اسی بھی تو ہاتھ بھر کے دیں گے، تو یہ ضرور اس بات کا خیال رکھتی تھی۔ پھر وہ پوچھتی تھی اچھا یہ بتاؤ جب اس نے بالٹی دی تھی اس کے اوپر اس نے دبا کے ہاتھ بھر کے آٹا بھرا تھا یا جسٹ ایسے بھر کے اوپر سے ہاتھ پھیر دیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے دیا تھا ویسے ہم نے دینا ہے، تاکہ اضافہ نہ ہو، ربا کا خطرہ نہ ہو۔ یہ پرانے زمانے میں یہ خیال رکھا جاتا تھا، عورتیں خاص طور پہ بزرگ خواتین یہ خیال رکھتی تھی۔ ہیں نہیں آج کل بھی چلتا ہے، معلوم ہے چلتا ہے، لیکن آج کل شاید یہ والے جملے نہیں بولے جاتے، نہیں، لیکن اس چیز کا بولنے چاہیے، یہ بولنے چاہیے، چونکہ قرض کے اندر بھی برابری تو ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ نے ٹھوس کے دی ہے بالٹی اور دوسرے نے صرف اوپر پولی پولی بھر کے دی ہے، یہ تو جاتی ہے، تو بتانا چاہیے کہ ہم نے ٹھوس کے بھری ہے۔ اس سٹیٹمنٹ سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کم سے کم آپ شبہۃ الربا سے بھی بچ جاتے ہیں۔ وَبَيْعُ الدَّقِيقِ بِالسَّوِيقِ، اور جہاں تک آٹے کی بے جو کے اپنا ستو کے ساتھ ہے تو لا یجوز عند ابی حنیفہ متفاضلا ولا متساویا، امام صاحب کہتے ہیں کہ ستو اور آٹے کی بے نہ برابری پہ بے جائز ہے نہ تفاضل کے ساتھ، وہ کہتے ہیں مطلق طور پر آٹے اور جو ستو ہے وہ اس کی سیل جائز نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں لأنہ لا یجوز بیع الدقیق بالمقلیہ، کیونکہ جو آٹا ہے آٹے کی بے بھنی ہوئی گندم کے ساتھ جائز نہیں، آٹے کی بے بھنی ہوئی گندم کے ساتھ جائز نہیں، ولا بیع السویق بالحنطۃ، اور نہ ہی ستو کی بے غیر بھنی ہوئی، ہنطہ کہتے ہیں غیر بھنی ہوئی گندم، تو اس کے ساتھ بھی جائز نہیں۔ فقضا بیع اجزائہما، بالکل اسی طرح ان کے آپس کے اجزاء، گندم آٹا گندم کی جوز اور ستو بھنی ہوئی گندم کی جوز، جب ان کی گندم اور بھنی ہوئی
کی آپس میں جائز نہیں تو ان کے اجزاء کی بھی آپس میں جائز نہیں. وجہ کیا؟ وجہ وہی ہے کہ کیل برابر برابر نہیں آئے گا. فقضا بوجہ ملکیام بالمجانست من وجن ایک طرف تو ان کے آپس میں مجانست ہوگی وعندہما یجوز لانہما ہاں جو طرف صاحبین ہیں وہ کہتے ہیں جائز ہے. کیوں؟ لانہما جنسان مختلفان وہ کہتے ہیں یہ ہیں ہی مختلف جنس، ان کے اوپر ناموں کا اطلاق الگ سے ہوتا ہے. ستو کو آپ پانی میں بھگو کے آپ یہ کھاتے ہیں جبکہ آٹے کو آپ ویسے نہیں کھا سکتے. اسی وجہ سے دونوں میں فرق ہے. لاختلاف المقصود، مقصود کا فرق ہے، ناموں کا فرق ہے، لہذا وہ چیز اور ہے یہ چیز اور ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی ربا نہیں ہوگا صاحبین کے نزدیک. صاحب ہدایہ کہتا ہے نہیں بھائی، صاحب ہدایہ امام صاحب کے ساتھ ہے. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ قال ومعظم المقصود هو التغذی، وہ کہتے ہیں نہیں دونوں کا مقصود کیا ہے، بھنی ہوئی گندم ہو یا دوسری گندم ہو، ان کا مقصود تو تغذی ہے، غذا لینا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے. یشملها فلا یبالی بفوات البعض کالمقلیت، لہذا چند اوصاف کا فوت ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتا، جس طرح کہ مقلیہ ما غیر المقلیت والالقۃ بالمسوسۃ. تو وہ کہتے ہیں کہ بھی اسی طرح بھنی ہوئی گندم کا نہیں ہے فلا یبالی تو کوئی حرج نہیں ہے بعض صفات کا فوت ہو جانا، جس طرح کہ بھنی ہوئی گندم کا غیر بھنی ہوئی گندم کے ساتھ. والالقۃ بالمسوسۃ، الکا کہتے ہیں وہ گندم جو ٹھیک ہو، اور مسوسہ کہتے ہیں کہ وہ گندم جو گھن لگ جائے، جسے خراب ہو، جسے کیڑا شیڑا لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی بات کرتے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، فرق تو ہوتا ہے گھن لگی ہوئی گندم میں اور جید گندم میں، وزن تھوڑا ہو جاتا ہے نہیں، اور کوالٹی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، لوگ عوام اس کا اعتبار کرتی ہے، اور اس میں کوالٹی کا اعتبار تو نہیں ہوگا، لیکن